وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ تحریک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا دوسرا دور۔ سیدنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے عہد مبارک میں حضرت سید احمد صاحب شہید، حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب قدس اللہ اسرارہم کے دوروں نے پورے ہندوستان بالخصوص شمالی ہند میں جذبہ انقلاب کے جو شعلے بھڑکا دیے تھے وہ خون شہادت کے چھینٹوں سے سرد ہونے والے نہ تھے۔ یہ زمزمہ لاکھوں دلوں کو گرما چکا تھا اور بقول ولیم ولسن ہنٹر یہ تحریک کسی رہنما کی موت و حیات سے بالکل مستغنی ہو گئی تھی۔ چنانچہ شہدائے بالا کوٹ کا خون ابھی جمنے نہیں پایا تھا کہ مجاہدین سرمست و کفن بردوش کا ایک گروہ نندیاڑا میں جمع ہوا اور اپنا امیر منتخب کر کے سرنگوں جھنڈے کو دوبارہ سربلند کیا، جو نصف صدی سے زیادہ عرصے تک لہراتا رہا اور ہزاروں پاک نفوس اس کی عزت و عظمت پر قربان ہوتے رہے۔ مختصر یہ کہ ہجرت، جہاد اور شہادت کی جو رسم سید صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جاری کی تھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی موقوف نہیں ہوئی۔ ان کے علاوہ بے شمار محبان وطن اور فداکاران حریت وہ تھے جو اگرچہ ترک وطن کر کے محاذ پر نہیں جا سکے تھے، مگر ان کی نیک تمنائیں اور دلی ہمدردیاں مجاہدین کی ممد و معاون رہی تھیں۔ ان کی امداد کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک بہت بڑے انگریز نے جو شمالی مغربی صوبے میں نیل کی بہت بڑی تجارت کرتا تھا، ولیم ولسن ہنٹر کو بتایا کہ اس کے بہت سے دیندار مسلمان ملازموں کا یہ عام قاعدہ تھا کہ وہ اپنی تنخواہوں کا معین حصہ ستیانہ کیمپ کے لیے علیحدہ کر دیا کرتے تھے، اور جو ان میں زیادہ جوشیلے اور بہادر تھے وہ کسی نہ کسی مدت کے لیے متعصب امام کے ماتحت خدمات انجام دینے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جس طرح اس کے ہندو ملازم اپنے باپ کی برسی منانے کے لیے ہر سال چھٹی کی درخواست کرتے تھے، اسی طرح اس کے مسلمان ملازم جو نیل کی کوٹھی میں کام کرتے تھے 1830 اور 1826 عیسوی کے درمیان اس عذر کی بنا پر 1 یا 2 مہینے کی چھٹی کی درخواست کرنے کے عادی تھے کہ انہیں اپنے مذہبی فرض کی ادائیگی کے لیے بلالی فوج میں بھرتی ہونا ہے۔ ایک کے بجائے 2 مرکز، دہلی اور صادق پور۔ سید صاحب کی شہادت کے بعد تحریک کے 2 مرکز ہو گئے۔ دہلی کا پرانا مرکز نئے رجحانات کے ساتھ متحرک ہوا اور صادق پور پٹنہ کے نئے مرکز نے پرانی راہ و رسم کی تقلید کی۔ اختلاف خواہ کسی جماعت اور طبقے میں ہو اچھا نہیں مانا جاتا، مگر وہ اختلاف جو تقسیم کار کی نوعیت اختیار کر لے رحمت بن جاتا ہے۔ یہاں یہ اختلاف اسی قسم کا ہے، چنانچہ انصاف پسند مورخ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید مرکزوں کی یہ تقسیم حکمت عملی کی بنا پر قصداً کی گئی تھی۔ دہلی کے مرکز نے انقلاب کے لیے وہ شارع اختیار کی جو ہندو مسلمانوں کے مشترک اور متحدہ محاذ کی اساس بنی، جو تقریباً 50 سال بعد انڈین نیشنل کانگریس کا بنیادی مقصد قرار پائی اور جس کو بعد میں قومیت متحدہ کو عنوان دیا گیا، اور مرکز صادق پور کا طریقہ کار اور لائحہ عمل وہی رہا جو سید صاحب رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا، یعنی ہجرت، جہاد اور تن من دھن کی قربانی۔ سلسلہ کلام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مرکز صادق پور کا ذکر کیا جائے تاکہ ایک طریقہ کار کی پوری تاریخ ایک ہی دفعہ سامنے آ جائے۔ مرکز صادق پور وہابی تحریک۔ مرکز کے بانی ممتاز رہنما، بیرون ملک اور اندرون ملک سرگرمیاں اور نتائج۔ بانی مرکز مولانا ولایت علی صاحب۔ اس مرکز کے بانی مولانا ولایت علی صاحب کا تذکرہ حضرت سید صاحب کے دورے کے سلسلے میں پہلے آ چکا ہے، یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ مولانا ولایت علی صاحب ایک معزز اور بااثر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے دادا احمد علی صاحب اردل کے قاضی جج تھے۔ یہ اب ضلع گیا کا ایک قصبہ ہے۔ اس خدمت کے صلے میں ان کو بہت بڑی جاگیر بادشاہ وقت کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔
مولانا ولایت علی صاحب کے نانا جن کی آغوش شفقت میں آپ نے پرورش پائی تھی، رفیع الدین حسن خان صوبہ بہار کے بہت بڑے دولت مند اور باوجاہت رئیس تھے، اور بقول مولانا عبدالرحیم صوبہ بہار کے آخری ناظم گورنر تھے۔ یہ ذہین و ذکی اور منچلا نو نہال ولایت علی جب دولت و ثروت کے گہوارے میں پرورش پا کر سن شعور کو پہنچا تو وہ ایک پر تکلف شوقین مزاج بان کا نوجوان تھا۔ لباس و پوشاک ریشمی، اعلیٰ قسم کا زر بفت و زر دوز، عطر میں بسا ہوا، آنکھوں میں سرما، دانتوں میں مسی اور ہتھیلیوں پہ رنگ ہنا، کاکلین آہن تاب پشت پر پڑی ہوئی، اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور چھلے چوڑی دار پاجامہ پنڈلیوں سے چمٹا ہوا، اور پیروں میں زرد و سلی کی جوتیاں، غرض اس زمانے کے لحاظ سے پوری طرح فیشنیبل۔ تعلیم۔ خاندان کے دستور کے موافق اول آپ نے اپنے خاندان کے استادوں سے تعلیم پائی، پھر تکمیل کی غرض سے آپ لکھنؤ چلے آئے، اور لکھنؤ کے مشہور عالم و فاضل ماہر معقولات مولانا محمد اشرف صاحب کے حلقہ درس میں داخل ہو کر آپ اپنے استاد کے مایہ ناز شاگرد بن گئے۔ سید صاحب سے ملاقات۔ یہی زمانہ تھا کہ سید صاحب کا قافلہ لکھنؤ پہنچا، اور زبان خلق نے اس عجیب و غریب جماعت کا چرچا مولانا محمد اشرف صاحب تک پہنچایا۔ مولانا محمد اشرف صاحب سنجیدہ مزاج عالم تھے۔ منطق و فلسفے کے ذوق نے آپ کو تحقیق و تفتیش کا عادی بنا دیا تھا۔ شہرت سے متاثر ہونے کے بجائے آپ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سید صاحب کے تذکرے نے آپ کو متوجہ ضرور کیا، مگر آپ کی پہلی کوشش یہ ہوئی کہ شخصی طور پر سید صاحب کو پرکھ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے سید صاحب سے تنہائی میں ملاقات کی فرمائش کی۔ سید صاحب اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر چکے تھے۔ آپ نے اجازت دے دی، اور جب مولانا موصوف پہنچے تو فوراً تخلیہ کر لیا گیا۔ مولانا محمد اشرف صاحب نے جس قابل اعتماد شاگرد کے ذریعے اپنا تعارف کرا کر ملاقات کا وقت مقرر کرایا تھا، وہ یہی مولوی ولایت علی صاحب تھے جو اس وقت تخلیہ میں بھی ثالث ثلاثہ تھے۔ تخلیہ میں ملاقات اور سید صاحب کے ارشادات۔ سید صاحب رسمی طور پر عالم نہیں تھے، لیکن اس منشا اور مقصد سے پوری طرح واقف تھے جس کی تکمیل کے لیے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اسی منشا اور مقصد کو آپ نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تھا، جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ سید صاحب نے منطقی دلائل اور فلسفیانہ موشگافیوں سے بالا ہو کر اپنے زمانے کے حالات کا نقشہ کھینچا، اور ان اخلاقی تباہیوں اور سماجی اور معاشی خرابیوں اور بربادیوں پر روشنی ڈالی جو اس وقت ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس فرض کی طرف توجہ دلائی جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو صرف اس غرض سے بھیجا ہے کہ تمام جہانوں پر رحم ہو۔ آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہے کہ تمام جہانوں پر رحمت ہو، تو آج یہ جبر و قہر اور ظلم و تعدی کی گھٹائیں امنڈ امنڈ کر کیوں برس رہی ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نظام حکومت بخشا تھا جو ہر متنفس بلکہ ہر ایک مخلوق کے لیے سراسر رحم و کرم تھا۔ ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اس مقدس و معصوم نظام کی دھجیاں بکھیر کر ملوکیت کی مصیبت مسلط کر لی۔ آج دنیا میں جو بھی ظلم و ستم، ملوکیت اور ملوکیت کے بعد اغیار کی غلامی کی جو ذلت و نحوست سامنے ہے، اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ان پر ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں مگر عمل سے محروم ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن سنبھالنے والے مظلوموں کی امداد کے لیے پیکر رحمت بن کر کیوں نہیں اٹھتے، اور ان اسباب و وسائل کے سامنے سینہ سپر کیوں نہیں ہو جاتے جو اس ظلم و ستم اور عوام کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ رحم و کرم اور امن عالم کی ذمہ دار گوشہ نشین، خلوت گزیں یا درس گاہوں میں مصروف تدریس ہے، اور نظام کہن کے بوڑھے دیو متاع امن تاراج کر رہے ہیں۔
ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ شاہ پرستی کے پرانے کھنڈروں کو پیوند زمین کر دیا جائے اور نظام حکومت کا وہ جدید ایوان تعمیر کیا جائے جو نوع انسان کے ہر طبقے کے لیے پناہ گاہ ہو اور جہاں مخلوق خدا اطمینان اور چین کا سانس لے سکے۔ سید صاحب کی تقریر 2 گھنٹے جاری رہی۔ تقریر کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا شراب صداقت سے سرشار تھا۔ اس نے صداقت پسند استاد اور اس کے نوجوان شاگرد پر جادو کا کام کیا۔ منطق و فلسفے کی پادر ہوا مشگافیاں ہوا ہو گئیں، دل و دماغ کے تمام گنجینے متاع درد کی نظر ہو گئے اور ہمدردی خلق خدا کا وہ تیر جگر میں پیوست ہوا جس نے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے اعزاء اقارب کو بھی ساری عمر کے لیے بسملے نیم جاں بنا دیا۔ چشم گریاں نے بھی دل مضطر کا ساتھ دیا، چنانچہ سل اشک چشمہ مژگاں سے رواں ہوا اور بقول سوانح نگار دونوں کی داڑیاں روتے روتے تر ہو گئیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔